ویلکم بیک۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے معاشی بے یقینی اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے پیش نظر شرح سود 16% سے بڑھا کر 17% کر دی ہے، جو 25 برسوں کی بلند ترین سطح ہے۔ نئی مانیٹری پالیسی میں توقع یہ ظاہر کی گئی ہے کہ IMF ریویو پورا ہونے سے روپے کی قدر میں بہتری آئے گی۔ تو ہلالی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ شرح سود بڑھانے سے معیشت کو سہارا مل جائے گا؟ دیکھیے، یہ ایک بڑا اولڈ فیشن طریقہ ہے کہ آپ قرض لینا مہنگا کر دیں، تو جب قرض لینا مہنگا ہو جاتا ہے تو لوگ قرض نہیں لیتے۔ اچھا۔ اور جب وہ قرض نہیں لیتے تو پیسہ مارکیٹ میں آتا نہیں ہے، تو انفلیشن اتنا نہیں ہوتا ہے۔ آپ سیونگز بڑھانا چاہتے ہیں، آپ سپریس کرنا چاہتے ہیں ایکسپینڈیچر، اور یہ طریقہ ہے، ٹریڈیشنل طریقہ ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ 25 سال پہلے آپ چلے جائیں، کون سا وقت تھا، آپ دیکھیں گے، آپ خود ہی پتہ دیں گے، اچھا وہ اس وقت تھا جب ہم لوگوں کا انفلیشن بہت بڑھ رہا تھا۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے۔ مجھے آپ بتائیں، یہ تو IMF کہہ رہی ہے کہ ہم بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ نے فلوٹ کرنے کا اگریمنٹ کیا تھا، بجلی 84% انکریز کرنے کا اگریمنٹ کیا تھا، گیس 100% سے زیادہ، اور فیول کو بھی کرنا تھا، اور GST 800 بلین، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 1% آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھا کے ہمیں خوش کر دیا؟ نو۔ تو وہ بھی بیچارہ، وہ جو گورنر تھا اسٹیٹ بینک کا، وہ بھی جب یہ بیٹھا ہوا ہے ان چیزیں کہہ رہا تھا، وہ میرے خیال میں وہ سمجھ رہا تھا کہ دس از ناٹ آل۔ اچھا، اب تو ایک چھوٹی بجٹ آنی ہے نا، منی بجٹ آنا ہے۔ اب وہ منی بجٹ میں دیکھیے کیا ہوتا ہے، وہ منی بجٹ میں وہ تو شاید بڑا میجر بجٹ ہو جائے، خاص طور اگر 9 بجے انہوں نے ان کو کہا کہ پتہ نہیں ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، پرائم منسٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار کمنگ، ہم پتہ نہیں ادھر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو ہم نے 3 دفعہ کہا ہے کہ یہ جو آپ نے وعدہ پورے کیے ہیں اس کو آپ پورا کریں، اس کے بعد وی وڈ لو ٹو ٹاک ود یو۔ آپ تو کیا ہی نہیں، اور پھر بھی آپ آ کے بیٹھ گئے، چلے آؤٹ آف کرٹسی ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ بٹ دیکھیے یہ ہوتا کیا ہے، ہم لوگوں کو، ہم ایک وعدہ کرتے ہیں، ہم ایک پورا نہیں کرتے، اور ہم اس کے بعد اس وعدے کو بھول جاتے ہیں۔ یہ کوئی جینیٹک پرابلم ہے ہمارا؟ کیا ایک اور بات ہے کہ کیا یہ لیونگ بیونڈ یور مینز، یہ ایک تو نیشنل ہیبٹ ہو گیا ہے، ایک ہابی ہو گیا ہے، پیسے نہیں ہے مگر خرچتے جاؤ۔ ہاں، وہ کہتے رہتے ہیں نا، یہ شاید کہے گا مسٹر شہباز شریف، انگریزی اس کی اچھی ہو رہی ہے آج کل، واٹ کی ناٹ بی کیورڈ مسٹ بی انڈیورڈ، ایسی کچھ چیز لگا کے اس کو کہے گا۔ آج بھی اس نے بڑی اچھی انگریزی بولی ہے۔ چلیں، ہم امید کرتے ہیں فیصلے بھی اچھے لے پائیں جس طرح وہ اچھی انگریزی بول رہے ہیں۔ اچھا اوریہ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے جو شرح سود بڑھائی گئی ہے، کیا اثرات ہوں گے؟ اور ذرا یہ نقطہ بھی ذرا ڈسکس کر لیں کہ جب نئی حکومت یا نئی پالیسیز آتی ہیں یا معاشی حالات بہتر ہوتے ہیں تو کیا شرح سود میں کمی بھی واقع ہوتی ہیں یا بس بڑھتی جاتی ہے؟ دیکھیں، یہ شرح سود کیوں بڑھائی گئی، یہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نہ عوام کے لیے بڑھائی گئی ہے نہ کسی اور کے لیے بڑھائی گئی ہے۔ پاکستان میں جتنے بھی بینک ہیں جن میں میرا اور آپ سب کا پیسہ پڑا ہوا ہے، کسی کا 5,000 ہے، کسی کا 5 لاکھ ہے، کسی کا 50 لاکھ ہے، یہ سارا پیسہ جو ہے یہ بینکوں کو ہم نے لگایا ہوتا ہے کہ بینک اس کو کسی جگہ انویسٹ کریں، ٹھیک ہے، کسی انڈسٹری کو دیں، کسی کو لون دیں، کسی کچھ۔ اس سارے پیسے کا 97% جو ہے حکومت جو ہے وہ قرضے پہ لے لیتی ہے اور وہ خرچہ کرتی ہے، اور چاہ کے بینک جو ہے ہم آرام سے مدد سے کھاتے ہیں، کیونکہ ظاہر بات انہیں محنت نہیں کرنی پڑتی۔ اب اس کا جو سود ہے نا جی، وہ ہم لوگوں پہ اوپر ٹیکس لگا کے حکومت ادا کرتی ہے انہی بینکوں کو، اور وہ فلانا اور وہ یہ امیر ہوتے جاتے ہیں دن بہ دن، فلانا۔ اس وقت پاکستان کا جو انٹرنل ڈیٹ ہے نا جی، وہ ہے تقریباً کوئی 2011 میں تھا 9,266 ارب، اور 2000 ابھی جو 22 تک پہنچنے والا ہے ان کا، جو 23 میں کہتے ہیں پہنچنے والا ہے 50,903 ارب روپیہ۔ اچھا، 50,903 ارب روپیہ انٹرنل ڈیٹ، میرا پیسہ خرچ کیا ہوا ہے۔ ابھی ہوا یہ ہے کہ بینکوں نے کہا ہے کہ بھائی جان
महंगाई बहुत हो गई है, हम आपको पुराने रेट पे कर्जा नहीं देते। इसको कहते हैं ट्रेजरी बिल्स। अच्छा, पाकिस्तान अपने ट्रेजरी बिल जो है वो सेल करता है इन बैंकों को। ठीक है। ट्रेजरी बिल जो है ना, उन्होंने कहा हम नहीं लेते। पिछली दफा आज से 2-3 महीने पहले उन्होंने 16 करवाया, अभी क्या मजीद महंगाई होगी, हमें एक और 1 रुपया और। 1959 में इंडिया ने बैंक नेशनलाइज कर दिए थे और सारे का सारा पैसा जो था वो गवर्नमेंट की मलकियत हो गया था, और ये इंटरनल डेट आपका 1 घंटे में खत्म हो जाता है अगर आप नेशनलाइज कर दें। अच्छा, ठीक, भुट्टो ने किए थे, फिर उन्होंने किया क्या, भुट्टो ने किया, क्राइसिस आ गया था 71 में, जाहिर बात है मसाइल बन गए हुए थे। आपको ज्यादा, आपको उससे स्टेबलाइज कर लिया इकोनॉमी को, अगरचे उसकी और बहुत सारी फजूलियात चीजें थी, उसने हर चीज नेशनलाइज करनी शुरू की, यहां तक के चावल की मिलें भी नेशनलाइज कर दें, बर्फाने भी नेशनलाइज करने शुरू कर दिए, हर चीज कर दिया, वो नहीं था, लेकिन बैंक्स नेशनलाइज करके स्टेबलाइज कर दिया था इकोनॉमी को। फिर क्या हुआ, इन्होंने बेचने शुरू कर दी, ये हमारा यार है, इसको फुला दे दो, और वो जितनी उनकी प्रॉपर्टी है ना पूरे पाकिस्तान में एक बैंक की, उसका 10% के ऊपर भी नहीं उनको पैसा दिया उनका। अब इनको नाराज कोई नहीं कर सकता, वजह इसलिए कि ये वो बैंक हैं, वो कौन सा था हबीब जो था, वो जो जिसने पैसा लगाया था उसके अंदर IGI वाले, जिसमें असगर खान केस जो था, इनसे पैसे लेके पार्टियों को फंडिंग की जाती है। अच्छा, ये है, इसलिए इनको प्राइवेट रखा जाता है। ये मेरा और आप पैसा लूटते हैं, ये कहेंगे 19%, ये कहेंगे बिस्मिल्लाह महाराज 19%, हमने इलेक्शन में पैसा नहीं लेना आपसे। ये है असल मसला। ठीक है, देखते हैं नाज़रीन कि मामलात किस तरफ जाते हैं। डिस्कशन आपने सुनी, कल हाजिर होंगे मजीद अहम मामलात के साथ। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।